باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی فیوزات و برکتوں سے الحمدللہ تمام مسلمان مستفید ہو رہے ہیں، اور آج کی شب خاص کر شب قدر کی شبوں میں سے ایک شب ہے، اور یہ شب خصوصاً شب ضربت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے۔ کسے رائے میسر نشد این سعادت، بمسجد ولادت بقعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ ناظرین کرام، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ کائنات کی عظیم المرتبت ہستی ہے، وہ وصی مصطفیٰ ہیں، وہ جانشین مصطفیٰ ہیں۔ آج کی شب کہ جو صبح اذان کے بعد مسجد کوفہ میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، فزت ورب الکعبہ۔ وہ امیر المؤمنین کی جو مختلف جنگوں میں، مختلف محاذوں میں آپ جنگ لڑتے رہے، آپ کا شوق تھا کہ خدا کی بارگاہ میں شہادت کا جو تمغہ ہے، شہادت نصیب ہو، لیکن یہ کہ آج شب شہادت، شب ضربت ہے کہ جہاں سجدے کی حالت میں آپ پر ملعون نے ضربت لگائی اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ فزت ورب الکعبہ، آج رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے الحمدللہ آج ہمارے درمیان ایران سے تشریف لائے ہوئے مشہور قراء بھی ہیں اور تواشی پیش کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن حضرت علامہ مولانا امیر حسین انواری صاحب۔ میں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. روزوں کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل کے تمیز کی روشن نشانیاں ہیں. مسلمانوں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار یا سفر میں ہو تو اور دونوں میں سے روزہ کی گنتی پوری کرے. خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑھائی کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کیا جانیں شب قدر کیا چیز ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں ملائکہ اور روح القدس حکم خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ایک بہترین قاری قرآن نے کلام الہی کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو منور کر دیا، ہمارے قلوب کو گرما دیا. یقیناً اس کلام میں یہ تاثیر ہے، اس کلام میں یہ اثر ہے، اور اگر اس انداز میں تلاوت ہو تو یقیناً یہ قرآن کی آیتیں انسان کے قلوب کو متاثر کرتی ہیں، اثر کر دیتی ہیں. ہمارے ساتھ قاری امیر حسین انواری صاحب تھے جو خوبصورت انداز میں کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ انوار الہدا تواشی گروپ بھی ایران سے تشریف لایا ہے. میں محترم جناب سید نجم الدین موسوی صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا اور خوش آمدید کہوں گا. آپ خانہ فرنگ ایران کراچی کے ترجمان ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ ہر سال تواشی کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے قراء حضرات ایران سے تشریف لاتے ہیں، تو یہ سلسلہ کب سے خانہ فرنگ کی طرف سے، ان کے تعاون سے یہ سلسلہ کب سے ہو رہا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں سچ ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ کی ہمکاری سے ہم کئی پروگرام، یہ پہلا پروگرام نہیں ہے، جب بھی ایران سے قاری آئے ہیں سب سے پہلا پروگرام ہمارا سچ پہ ہی ہوتا. آپ کی ہمکاری، آپ کے تعاون سے اور آپ کے توسط سے جو ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہے تو اس قرآن کے اور تواشی کے جو لوگ مہمان آ رہے ہیں ان کے فیوزات سے مستفید ہوتے ہیں. کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انقلاب اسلامی سے پہلے ایران میں حفظ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن انقلاب اسلامی کے بعد، یہ انقلاب اسلامی کے ثمرات میں سے ہے کہ اس کے بعد خود امام کی سرپرستی میں، امام کی ہدایات پہ قرآن کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی گئی، اور مصر سے قراء کو لا کے اور ایران کے جو قاریوں کو، جو قابل قاری تھے، ان کو مصر بھیج کے تربیت کر کے مختصر عرصے میں ہزاروں کے تعداد میں قاری اور حافظ پیدا کیے. اور ان میں سے بہت بین الاقوامی، جو حالانکہ ابھی یہ انقلاب کا کوئی 45ویں سال ہے کہ 100 سال سے جو اس فیلڈ میں ہیں، مصر سب سے آگے، تو اس کے
برابر تک آنا بہت بڑی بات ہے، جو چونکہ ان کی اپنی زبان ہے، اس پہ ان کا کام تھا۔ اس کے باوجود جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو قرآنی مقابلہ ہوتا ہے، جہاں 70 ممالک یا 60 ممالک کے قریب جو ہے وہ ایران میں، تو اس کے فوراً بعد جو یہ سلسلہ مختلف ممالک میں جو تربیت شدہ ہیں وہاں پہ ان کو بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا، کہ دنیا میں تقریباً جو ہے وہ 80-90 ممالک میں خانہ فرہنگ ہے، ان کا کی ذمہ داری، بنیادی فریضہ ہی دینی اور ان کے ایران کے ثقافتی اس ورثے کو ان ممالک تک پہنچانا، وہاں سے روشناس کرانا۔ تو انقلاب کے فوراً بعد تقریباً کچھ سالوں میں ہی ان کا آنا شروع ہوا، تو ہم تقریباً یہاں سمجھ لیجیے گا کہ 4 عشرے گزر رہے ہیں وہاں سے، اور ہر سال ہمارے پاس جو نئے قاری اور نئے گروپ اس کے آتے ہیں، اور بہت سارے چینلوں میں، اور چینلوں کے علاوہ جو ہے ہمارے جو مراکز ہیں، مدارس ہے، اور آپ کے جو انسٹیٹیوشن ہے، کالج، یونیورسٹیز، بہت سارے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ اگر ان کا تعارف آپ کرائیں کہ جی، یہ ہمارے پاس قاری امیر حسین انواری کے علاوہ یہ 4 افراد ہیں ہمارے انوار الہدا گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ آغا یہ صادق محلاتی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کریں۔ اور آغا یہ احمد رضا زیدانی صاحب ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آغا یہ حسین عربستانی صاحب، السلام علیکم۔ اور اگرچہ ابھی تک جو ہے عربستان نہیں گئے ہیں، لیکن وہاں محلہ ہے، وہاں ان کی پیدائش اس کی وجہ سے عربستانی ہے۔ اور آخر میں جو بیٹھے ہیں آغا صاحب، آغا یہ مہدی غریبی ان کا نام ہے، لیکن جو ہے نام پہ لکھا ہوا ہے تو ایسے نام با مسمہ جو ہے وہ غریب سے غریبی نہیں ہے، تو آغا جو ہے وہ بہت امیر آدمی ہے، وہ نام رکھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے انوار الہدا گروپ کے برادران۔ ماشاءاللہ، آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا، اور میں گزارش کروں گا کہ اسماء حسنہ اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى۔ ناظرین کرام، کس خوبصورتی کے ساتھ، یقیناً آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا ہوگا، لیکن آج آپ نے اس خوبصورت آواز کو، جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، دنیا بھر میں یہ اس طرح جاتے ہیں اور اسماء حسنہ کو پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے سچ ٹی وی میں یہ موجود ہیں، اور اس خوبصورتی کے ساتھ اسماء مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ یہ کب سے یہ سلسلہ ان کا، یہ کب سے پڑھ رہے ہیں تواشی، اور یہاں پاکستان آنے کا اتفاق کیا یہ خود شوق سے آئے ہیں، یا ان کو ان کے ادارے نے بھیجا، یا آپ نے دعوت دے کے بلایا ہے؟ میپرسن آقای محلاتی این تواشی را از کی آغاز کردین، با چه انگیزه‌ای وارد این قضیه شدین؟ عرض سلام و ادب و احترام خدمت مجری محترم و همه بینندگان شبکه وزین سچ تیوی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مردم عزیز و مسلمان و برادر و خلاصه عزیز پاکستان۔ یہ پاکستان کے جو بھی ناظرین ہے اور آپ کی خدمت میں، اور آپ کے سچ ٹی وی کے جو یہاں پہ جو مسئولین کی خدمت میں، آداب اور سلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ گروه انوار الهدا الحمدلله بالغ بر 10 سال هست که کار تواشیح رو شروع کرده و اعضا جمع شدن الحمدلله، و امسال در خدمت شما هستیم در کشور پاکستان۔ یہ تقریباً 10 سال سے تواشی کے اس فیلڈ میں مصروف ہیں، اس کام کو انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ میپرسن که شما به پاکستان که آمدیم با میل خودتون، انتخاب خود شما بوده، یا از اونجا که مثلا که از اداره که اعزام کردن شما این پاکستان کی
اولین بار آمدین شما. خب اصولا بحث اعزام و مسافرت و اینها با دعوت هست، دعوت میکنن، ولی خب از اونجایی که ما میدونستیم مردم پاکستان و به ویژه شیعیان پاکستان خیلی پرشور، خیلی انسانهای درجه یک، پاک، نجیب، شوق زیادی داشتیم که بیایم پاکستان و بتونیم در جمع شیعیان و مردم مسلمان پاکستان اجرای برنامه داشته باشیم و خودمون لذت ببریم از این حضور و اجرا. کہہ رہے ہیں کہ آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چونکہ اس کا ایک سسٹم ہے جہاں جس ملک میں جو بھی مطلب آپ کے کلچرل سینٹر ہے اس کے دعوت کے اوپر ہمارا جو ایک مرکز میں جو ادارہ ہے جو کلچرل اور مذہبی وہاں سے ہمیں اسائن کیا جاتا ہے تو ان کی طرف سے جب اسائن ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بھیجا. لیکن ہم خود ذاتی طور پر کافی عرصے سے ہماری دلی تمنا تھی کہ ہم یہاں کے برادر اور ہمسائے ملک مسلمانوں کے اس ملک میں آ کے ہم اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ یہاں کے اس ماحول کو دیکھیں اور اس کو ہم اپنے قریب سے جو ہے اس کو درک کر لیں. جزاک اللہ. ہم نہایت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے یہاں پر اور بہت خوبصورت انداز میں اسماء مبارک کو پیش کیا، ہمارے قلوب کو منور کیا اور ہمارے ناظرین کو آپ نے جو ہے ان کے قلوب کو منور کیا. ہم نہایت ممنون مشکور ہیں. یہ اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں. ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ تشریف لائیں انشاءاللہ اور رونق بخشیں ہماری اس طرح کو. که میگن که ما خواهشمندیم که مثل اینکه امروز شما تشریف آوردین ما خیلی استفاده کردیم و همینطور بینندگان شبکه تلویزیون ما همه جاهایی که این تماشا میکنن میبینن همهشون استفاده کردن. امیدواریم که آینده نیز مثلا از زحمات شما ما استفاده خواهیم کرد. آپ لوگوں کے لیے ہمانی دھمتل اور معروف کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں اور یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آئندہ بھی اسی طرح ہمارے پروگرام کو رونق بخشے. که مثلا که جو زحمت کشیدین که نوبتی دیگر دوباره ما مزاحم میشیم دعوت خواهیم کرد که چون وقت برنامه را داره تمام میشه که دیگر هدایایی از طرف شرکت هایی که برای خدمت شما مثلا ارائه کردن که خیلی تشکر میکنیم از شما که زحمت کشیدین اینجا آمدیم و خیلی استفاده کردیم. از طرف گروه تشکر میکنیم از مجری محترم و شبکه وزین سچ تیوی و همه بینندگان عزیزی که خلاصه امشب در خدمتشون بودیم. انشالله که تو این شب‌های قدر شامل رحمت و مغفرت انشالله خداوند متعال باشند و طاعات و عبادتشون هم قبول باشه. اور ہم بھی سچ ٹی وی آپ کا سچ ٹی وی کے جو یہ ہم کس مسئولین کے اور یہ ہمارے سچ ٹی وی کے جو سامعین و ناظرین ہے اور سب کی توفیقات میں اضافے کی خواہش تمنا دعا کرتے ہیں اور سب لوگوں کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. شکریہ. سلامت. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. علم و عمل کے سیگمنٹ میں آج گفتگو ہوگی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے جو آج کے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے. ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں، اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں. بہت خوبصورت عقیدت اور محبت سے گفتگو فرماتے ہیں. جب بھی ذکر محمد وعلی محمد ہوتا ہے تو بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ حکیم محمد اکبر در صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین ہیں اور استاد حوزہ علم قم ہیں، حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مطلوب حسین محمدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہوں گا پروگرام سلامت میں. رہیں ڈاکٹر صاحب. اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان نعت خواں، مشہور معروف نعت خواں ہیں محترمہ جویریہ فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. شکریہ بہت بہت. میں چاہوں گا سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز آپ سے کروں اور بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت جب آپ اعلان رسالت فرما رہے تھے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے
ابتدائی مرحلے میں آپ کی مدد کے لیے آپ نے حامی بری اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، ذرا ناظرین کی خدمت بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے آپ کو اس بات پر مکلف گردانا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو دعوت حق اور دعوت تبلیغ دیں، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے آپ ڈرائیے ان لوگوں کو کہ جو آپ کے بالکل قریبی رشتہ دار ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو طالب سے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تمام سرداران قریش میں جو ہمارے قرابت داروں میں ہیں ان کی ایک گیدرنگ چاہتا ہوں، ایک میٹنگ چاہتا ہوں، ایک اجلاس چاہتا ہوں، اس میں ان سب کو آپ بلا لیں۔ یہ کہلاتی ہے دعوت ذو العشیرہ۔ اب آپ نے اس دعوت کے موقع پر حضرت علی نے اس سارے انتظامات کو جو ہے وہ مانیٹر کیا، دیکھا، اور آپ نے جو ہے وہ بکری ذبح کی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کو روسٹ کیا گیا، اور یہ حضور کا معجزہ تھا کہ وہ بڑے بڑے سردار ایک ایک جو ہے وہ ران ایک نوالے میں کھانے والے تھے، ان کے لیے جو ہے اتنی بڑی دعوت کا انتظام اور ایک بکری کا ذبح کیا جانا، یہ بہت عجیب سا اس وقت ان لوگوں کو محسوس ہوا۔ لیکن بات یہ تھی کہ آپ تو اعجاز نبوت بھی دکھانا چاہتے تھے، تو اس تھوڑے سے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرما دی۔ اب یہ سارے سرداران قریش آ کر جمع ہو گئے، اور اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اخنس بن شریق بھی تھا، اسود ابن عبد یغوث بھی تھا، یہ جتنے سردار تھے یہ آ کر جو ہے اس دعوت میں شریک ہوئے، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تھے، تو ابو جہل اور دیگر اس کے جو ساتھی تھے وہ اس بات کو بھانپ گئے تھے کہ ہمیں بلایا کس لیے گیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ فوری طور پر جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور کھانا کھا کر جو ہے رخصت ہو گئے۔ یہ پہلی دعوت ذو العشیرہ ہے۔ پھر حضور نے دوسرے دن پھر حضرت ابو طالب سے کہا کہ صاحب انہوں نے بات تو کوئی کرنے کا موقع نہیں دیا، اب کل پھر جو ہے وہ ان کو بلا لیا جائے دعوت پر۔ پھر بلایا گیا، اب پھر آ گئے۔ اب حضرت ابو طالب نے ایک بہت صحیح سیاسی فیصلہ کیا، اور اس وقت آپ نے کہا کہ بھئی یہ دعوت تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں، لیکن میرے بھتیجے ہیں، یہ کچھ بات تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی دعوت کا جو ہے اظہار فرمایا، اور اس اظہار کے موقع پر جو ہے وہ سارے جذب ہو رہے تھے کہ یہ اب انہوں نے جو ہے وہ کل تو جو ہے وہ بات کرنے کا ہم نے موقع نہیں دیا، آج انہوں نے جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج جو شخص میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر بھی ہوگا، کیا کہنا، اور میرے ساتھ دینے کی وجہ سے میں اس کو جو ہے وہ ہر کام میں اولیت دوں گا، اور اس کا حکم جو ہے ہر ایک کو ماننا ہوگا۔ اب یہ جتنے صنادید قریش تھے یہ تو جو ہے وہ اس موقع پر وہ نہیں، میں چاہوں بہت جناب صدقۃ کلامی معاف، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ علم و عمل کے سیگمنٹ میں آج علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور میں قبلہ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، بلکہ سوال میں نے قبلہ کی خدمت میں رکھا ہے، اسی کو آپ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا مولانا یا امیر المؤمنین یا امین اللہ۔
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, हिफाजत रिसालत व नबुव्वत, तबलीग तौहीद व दीन, इस्लाम और कुरान रही है। और वो इस्लाम के आगाज़ से ही लेकर इंतहा तक, जब तक मेरे मौला की सांस रही है। आज शब ज़रबत है और 21वीं के दिन तक, उस वक्त तक फ़कत अल्लाह का कलाम ही पहुँचाते रहे, नबी का कलाम ही पहुँचाते रहे, उनका दीन पहुँचाते रहे। उन्हीं में से बेअसत और फिर हिजरत, ये दोनों हज़रत के मक्का की ज़िंदगी में वो काम हैं जिसमें पैगम्बर गिरामी इस्लाम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ फ़कत अमीरुल मोमिनीन ही थे, बाकी जो भी थे अमीरुल मोमिनीन के बाद थे। और जब सूरह मुबारका शुआरा की आयत नंबर 214 नाजिल हुई, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तमाम कुतुब में, कुतुब अहले बैत, कुतुब गैर अहले बैत, जो भी आप उठा लें, और कम से कम गैर तकरारी 10 रिवायात से ज़ायद में ये है, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मुझे पैगंबर ने यूँ फरमाया। दीगर रावियान जो बयान करते हैं, जैसे इब्ने अब्बास हैं, ये जैसे बयान करते हैं, सब मुत्तफ़िक़ हैं इस पर। अमीरुल मोमिनीन का कौल ये है, जब ये आयत नाजिल हुई कि अपने अक़रबीन और अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाओ और उनको दावत इस्लाम दो, यहाँ पर दर्स जो है ना वो ये है कि हक़ की तबलीग, हक़ का पहुँचाना अपने से ही शुरू करो, अपनों से ही शुरू करो। लिज़ा आया कि दावत ज़ुल अशीरा, भाई पहले घर वालों को तो दावत ले लो, फिर बाद वालों को हक़ समझाओ। तो ये सुन्नत इलाही भी है और सुन्नत पैगम्बर भी है। तो अब यहाँ पर जब इन रिश्तेदारों को और अक़रबीन को बुलाना था, अजीब ये है, हज़रत के पास बड़ी एज के बुज़ुर्ग भी थे, जवान भी थे। 11 साल के मौला अली को पुकारा, दानी रसूलुल्लाह, मुझे रसूलुल्लाह ने पुकारा। अब देखें भाई, यहाँ अगर 10 आदमी रुके हुए हों और उनमें सब बुजुर्ग हों और एक 11 साल का एक बच्चा हो, तो आप बच्चे को दावत के लिए भेजेंगे या बड़ों को? मालूम है आप बड़ों को भेजेंगे। यही तो मेरे मौला की शान है, बड़ों को होते हुए बड़ों से बड़े थे। क्या बात है। हज़रत ने फरमाया पौना, या अली, मुझे हुक्म हुआ है कि मैंने अक़रबा और अपने ख़ानदानों वालों को बुलाया है, जा बनी अब्दुल मुत्तलिब को मेरी तरफ से दावत देकर आ। और दावत भी सरी है, दावत ये कि खुदा ना खासा वो ना समझिएगा कि ऐसे कहा आ जाओ खाने पर, ना ना, फरमाया क्यों? हज़रत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह की तरफ से उन पर वही नाजिल हुई है, वो नबी हैं, आओ हम आपको दावत दे रहे हैं, उनको देखो। और जुमला जो अमीरुल मोमिनीन वहाँ कहते थे, ये जुमला कहते थे, इरशाद फरमाते थे, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, ऐ हाशमियो, हम में ऐसा जवान आया है कि ना इससे पहले कभी ऐसा आया है, ना इसके बाद कोई आएगा। क्या बात, यानी हज़रत की तारीफ करते थे वाह, और ये कहकर लोगों को दावत देते थे। वाह वाह। और खुसूसन हज़रत ने फरमाया था, पैगम्बर इस्लाम ने, मेरे चाचा तमाम बुलाने हैं। ये खास था ना, अब उलाह वो फलान हो फलान हो फलान, हज़रत अबू तालिब सब। अच्छा, घर तो हज़रत अबू तालिब का था, घर तो हज़रत अबू तालिब का था जहाँ पर बुलाया पैगम्बर इस्लाम ने, जहाँ पर बुलाया, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम हज़रत अबू तालिब के घर में रहते थे। अपने बाबा तो दुनिया से जा चुके थे, हज़रत अबू तालिब की किफ़ालत में थे, तो घर तो वो था, हज़रत अबू तालिब तो हैं, लेकिन दावत के लिए फरमाया अबू तालिब को भी कहना है। क्या बात, अजीब है वाक़यान ये तारीख़, आखिर क्यों हम तवज्जो नहीं करते। अमीरुल मोमिनीन एक एक के दरवाजे पर गए और इन सबको लेकर आए। फिर अब आप सवाल ये है कि अमीरुल मोमिनीन ने पैगम्बर की बेसत के ज़माने में क्या खिदमात अंजाम दी हैं, सीरत क्या है मेरे मौला की। अब सब कुछ पैगम्बर मौला अली को फरमा रहे हैं। फिर फरमाया, या अली जाओ, एक बकरा नहीं है, एक बकरे की रान फरमाया ले आओ। अल्लाह, एक बकरे की रान फरमाया, उसको बनाओ, रोटियां रखो, और एक ही थाल था, कोई ज़्यादा नहीं था।
उस थाल के ऊपर शोरबे में रोटियां भिगोकर पैगंबर ने फरमाया इस रान को ऊपर रख दो। अब रिवायत में जो वो हजरत ने रखा, पैगंबर इस्लाम ने उस रान से बोटियों को अलहदा अलहदा किया, फिर एक और बड़े प्याले में रखकर फरमाया अब इसके ऊपर आप ये शोरबा डाल दें, और फरमाया और जब सब ये आ गए पहले खिलाया, और फिर खिलाने के लिए कहा या अली उठो इन सब को दो। सुबहान अल्लाह, मौला अली ने सबको देना शुरू किया। अब अमीरुल मोमिनीन खुद भी फरमाते हैं कि अगर जितने, अच्छा कितने आदमी आए हुए थे, क्योंकि बात थी कितने हैं, 40 रजुलन, 40 बनु हाशिम अब्दुल मुत्तलिब थे। बाद में लिखा है एक कम एक ज्यादा, यानी या 39 या 41 जितने भी थे ये आए हुए थे। जुमला सुने अमीरुल मोमिनीन का। मौला अमीर फरमाते हैं ये ग़िज़ा इतनी थी कि अरब में वो जितने आए हुए थे उनमें से अगर एक भी खाना चाहता तो सारा खत्म हो जाता। अल्लाह भाई, अरब आपको पता है खाने वाले लोग थे माशाअल्लाह तो वो एक बकरे की राख तो खा जाते, तो फरमाते एक खा जाता, लेकिन हर एक ने सैर होकर खाया, फिर भी थाल वैसे का वैसा था। क्या बात, वाह वाह। ये क्यों किया? पहले ये किया कि मैं जो दावा नबूवत करने वाला हूँ, कबल इसके दावा नबूवत और इद्दाए नबूवत तुम्हें बताऊं, पहले मोजज़ा दिखा रहा हूँ। मुझ रसूल का मोजज़ा देखो। क्या बात। अब जो हजरत ने ये खिलाया तो जिन्हें सब तो पता चल गया। मौला अली ने उनको कहा भी था कि नबूवत के लिए उन्होंने बुलाया है। तो ये मलऊन अबू लहब उठा और उसने कहा सहारा का इब्न अब्दुल्लाह, अब्दुल्ला के यतीम ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। अल्लाह। और ये बकवास करके अबू लहब चला गया और हजरत की बात नहीं सुनी। दूसरे दिन फिर इसी तरह खाना पकवाया हजरत ने, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन को भेजा, फरमाया इसको ले आओ। बाद में है कि दूसरे दिन भी इन्होंने ऐसा किया, तीसरे दिन हजरत ने दावत दी, बाद में है दूसरे दिन, अल्लाह तारीख में इसमें नहीं, उसमें लेकिन पैगंबर ने साथ हजरत अबू तालिब की भी मदद ली कि चचा ये सारा कुछ खा के चले जाते, मेरी बात नहीं सुनते। तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया अब नहीं घबराना, अब ये आपने मुझे फरमाया नहीं था ना, अब काबू करना, अब नहीं जाएंगे। हजरत दरवाजे पर खुद खड़े हो गए, फरमाया मेरे चचा का बेटा जो कहता है उसकी सुनोगे फिर जाओगे। क्या बात, क्या बात। तो हजरत ने उस वक्त इरशाद फरमाया मैं नबी हूँ, मेरे ऊपर वही नाजिल हुई है, तुम में से जो भी मेरी मदद करेगा फ़हुवा वज़ीरी। ये वज़ीर का माना जहन में रखिएगा, ये वज़ीर फ़कत जो हम वज़ीर वज़रा कहते हैं, कोई एक है, वो मकसूद नहीं है। मेरा मददगार, मेरा हाथ बटाने वाला, मेरे साथ रहने वाला, मेरा बाजू बनने वाला, ये है वज़ीर का माना। मेरा वज़ीर होगा। वहुवा खलीफती मिन बादी, मेरी ज़िंदगी में मेरा मददगार, मेरा हमकार होगा, मेरी ज़िंदगी के बाद वो मेरा जानशीन होगा। क्या बात। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस खिदमत के नतीजे में गोया के पैगंबर इस्लाम ने इब्तिदा ही से बयान फरमा दिया मेरा खलीफा ये है। तो यहाँ से एक दर्स मिलता है कि आगाज़ इस्लाम में ही जिस तरह नबी की ज़रूरत है और नबी का होना ज़रूरी है, उसके जानशीन का होना भी ज़रूरी है। क्या बात। ये नहीं है कि बाद में हजरत के ऐलान होगा, कोई आएंगे बनाएंगे, नहीं, खुद पैगंबर फरमा रहे हैं जिसने मेरी मदद की मैं उसको अपना खलीफा। तो सब की तरफ उठा, ये तो सारे खा के कोई नहीं बोलते थे। अमीरुल मोमिनीन फिर 11 साल के उठे, फरमाया या रसूलल्लाह अना वज़ीरो व अना खादिमो का। हजरत ने फिर फरमाया अंत खलीफती मिन बादी। ये तमाम कुतुब में है भाई, अपनों पराये की बात नहीं है, मुसलमानों की तमाम कुतुब अहादीस में है। ठीक है, फरमाया तू मेरा जानशीन है। तो यहाँ से हमें एक तो मिल गया ना कि आगाज़ इस्लाम में भी नबी का भी पता चल गया, नबी के जानशीन का भी पता चल गया। तो नबी के बाद भी उसी ने होना है जिसको पहली दावत में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि वो मेरा खलीफा होगा। और इसके बाद फिर मेरे मौला हर कदम पर हजरत के साथ थे। जुमला सुनिए अमीरुल मोमिनीन का, फरमाते हैं मैं पैगंबर के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी के पीछे ऊंट का बच्चा चलता है। क्या बात। पता है इस शबाहत में क्या है, बहुत सारी बातें हैं, वक्त आपके पास नहीं है, एक जुमला फकत कहता हूँ। उसकी फितरत में है कभी भी ऊंटनी का बच्चा आगे नहीं भागता, बाकी हैवानों के बच्चे आगे भाग जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। और दूसरा आपने उसको देखा होगा, उसका सर जो है ऊंटनी के बच्चे का सर, वो अपनी माँ के पुष्ट के साथ होता है ऐसे।
फरमाया और मौला अली कभी भी पैगंबर इस्लाम से आगे नहीं बढ़े थे, एक कदम पूरी जिंदगी, बचपन से लेकर आकर तक। ये शबाहत, ये शबाहत देखिए, ये है इसमें बात। कब फरमाया मैं ऊँटनी के बच्चे की तरह इसके पीछे रहा, और जैसे पैगंबर जिधर जाते थे पीछे। फिर क्या होता था, पत्थर मारते थे तो अली आगे आते थे, पोजड़ी डालते थे तो अली आगे आते थे, हर जगह पर अली आते थे। इन्होंने क्या किया, वाकयात लिखे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, कुफार ने, मुशरिकीन ने बच्चों को पत्थर देकर कहा मारो। पैगंबर को बच्चे लगते थे, हजरत जब कहते थे तो वो आगे जवाब देते थे, बच्चे हैं क्या करें। तो जब उन्होंने ये जवाब दिया ना, मौला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं भी तो बच्चा हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। क्या बात, वो कह रहे हैं ना वो बच्चे हैं, अब मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत ने फरमाया आपको इजाज़त है। दूसरे दिन हज़रत ने भी चंद कंकरियाँ जैसे अबाबील ने उठाई थी ऐसे मारी, बड़े बड़े पत्थर नहीं। बहरहाल वो फिर जिसको लगी वो घर ही रहा। तो जब वो आए कि अरे भाई ये तो अली आपके साथ हैं और मार रहे हैं, तो पैगंबर ने फरमाया मगर आपने नहीं कहा बच्चों को क्या होता है, ये भी तो एक है, वो बहुत ज़्यादा हैं, ये एक है, एक बच्चा। यानी 11 साल के मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम की जो मदद की है वो बड़ों से भी बड़ी मदद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क़िबला की तरफ आऊँगा। वो जो 13 बरस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद आपने मक्के में गुजारा, उस 13 बरस में अमीर अल-मोमिनीन की जो आपके साथ हमसरी है और आपके साथ जो मदद नुसरत है, क़िबला ने जैसे बयान फरमाया कि पल पल में आप उनके साथ रहे, और यहाँ तक कि शैब अबी तालिब का वो वाक़या भी है जहाँ पर आप साथ हैं, और बल्कि आपके बाबा जिस अंदाज़ में साथ दे रहे थे, यकीनन अमीर अल-मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने इसी तरह साथ दिया। उसके बाद फिर आपने हिजरत फरमाई है, तो भी आप साथ हैं, मददगार हैं। यानी मक्का छोड़ के जा रहे हैं तो पीछे भी अपने नुमाइंदे को छोड़ के जा रहे हैं, ताकि जो मामलात पीछे रह गए हैं उनको भी आप अमीर अल-मोमिनीन नहीं छोड़ के तो वापस करके आएंगे। क्या फरमाते हैं? देखिए, 13 साल जो मक्की ज़िंदगी के हैं, उससे पहले भी हज़रत अली का ये कायदा रहा कि हुजूर के साथ साथ जो है वो रहते थे। गारे हिरा में जब आप इबादत के लिए जाते थे और पहली वही वहाँ नाजिल हुई है, तो उस वक्त भी हज़रत अली जो है वो हुजूर के साथ वहाँ ही भी साथ साथ थे। वाह वाह। और आप देखें कि अगर बहुत से लोग हैं कि वहाँ हज़रत अबू तालिब के मुताल्लिक़ बहुत सी जो है गुफ्तगू करते हैं, वो उनको इस बात को सोचना चाहिए कि अगर आपका और मेरा बच्चा भी किसी के साथ जा रहा हो और उसी जैसी जो है वो तमाम उसकी जो है वो हरकत और सकनात हों, तो हम भी अगर किसी को देखेंगे तो ये ज़रूर कहेंगे कि साहब तुम कहाँ किस गुमराही के रास्ते पे डाल रहे हो उसको। होती है ये बात, बिल्कुल है ना। तो लेकिन कभी हज़रत अबू तालिब ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि भाई आप कहाँ लेकर जाते हैं। फिर बच्चों की एक आदत होती है कि वो जब आते हैं घर पर तो वही हरकत और सकनात करते हैं, जैसे हुजूर नमाज़ पढ़ते थे वैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे वो रुकू करते थे वैसे वो रुकू कर रहे हैं, और जैसे आप तस्बीहात का इजहार फरमाते थे वैसे ही वो आगे तस्बीहात जो है वो पढ़ते थे। तो हज़रत अबू तालिब ने कभी नहीं कहा कि साहब ये जो है क्या कर रहे हैं आप, और क्यों बच्चे को जो है ख़राब कर रहे हैं। ऐसा कभी अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह में ये अल्फाज कहने भी नहीं चाहिए कि वो कभी इस बारे में जो है उन्होंने ये कोई ऐसा जुमला नहीं कहा। तो ये हज़रत अली का वो दौर था कि जो 13 साला मक्की ज़िंदगी ऐलान नबूवत के बाद की है। वैसे तो तकरीबन 52 साल आप जो है वो मक्का मुकर्रमा में रहे हैं, तो ये जो है उससे पहले का जो अरसा था उस अरसे में हज़रत अली को चूँकि हुजूर ने देखा कि हज़रत अबू तालिब जो है वो कसीरुल आयाल हैं, तो हज़रत अब्बास से और उनसे जो है वो मशवरा करके कहा कि भाई इनका कुछ थोड़ा सा हाथ हम बटा दें और इनके बच्चों को हम अडॉप्ट कर लें। तो हज़रत अली को हुजूर ने अडॉप्ट किया था, यानी आपके वो बेटे भी थे। क्या बात, क्या बेटे की तरह पाला। तो इसलिए जो है वो हज़रत
علی کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ 13 سالہ جو مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد کی، اس نبوت کے بعد کی زندگی میں آپ یہ کرتے تھے. اب کفار مکہ تو بہت شدید جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت آپ کو تکلیفیں بھی پہنچانی شروع کر دی. لیکن اب آپ دار ارقم میں حضور جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے تھے. حضرت علی دیکھتے تھے کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے تو لوگ مکے کی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تو آتے رہتے تھے مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے. تو جو کوئی آتا تھا تو حضرت علی جو ہے وہاں راستے میں کھڑے رہتے تھے اور اس کے کان میں جب بھنک پڑتی تھی کہ صاحب یہ جو ہے یہاں کوئی نیا دین جو ہے کسی نے ایجاد کیا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنی تبلیغ کر رہا ہے. مشرکین مکہ ان کو جو ہے وہ بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ان میں کان میں جو ہے وہ قواس روئی رکھ لیجئے تاکہ کوئی اس کی بات جو ہے وہ نہیں کرے. اس کی بات میں اتنا اثر ہے کہ وہ جیسے جادو ہو گیا، تو اس لیے جو ہے وہ بہت بڑا نعوذ باللہ ساحر ہے، اس لیے آپ ان سے بچیں. حضرت علی وہاں کھڑے رہ کر ان آنے والوں کو جو ہے وہ آنے والے جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان سے ملیں. اب ملیں تو کیسے ملیں؟ تو وہ جو ہے حضرت علی جو ہے ان کو کہتے اشارہ کرتے تھے کہ میرے ساتھ ساتھ آؤ، اور وہ ساتھ ساتھ لے کر اور وہ ان کو لے کر آتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے حضرت علی ان کو لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. میں یہاں پر بریک کی طرف جا رہا ہوں. ناظرین کرام مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام، مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. علم و عمل کے سیگمنٹ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. اور بریک سے پہلے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ کس طرح امیر المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نہ صرف بعثت کے بعد بلکہ بعثت سے پہلے بھی. غار حرا جب رسول اکرم جاتے تھے وہاں بھی امیر المومنین ساتھ ہوتے تھے. پہلی وحی نازل ہوئی وہاں بھی امیر المومنین ساتھ رہے. تو آپ ہمیشہ ساتھ رہے. میں قبلہ آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ امیر المومنین کی جو ہمسری تھی، آپ جو ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو بھی آپ ساتھ ہیں. ہر لمحہ جیسے آپ نے جو مثال دیا نا کہ اونٹ اور اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ کس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا امیر المومنین. تو اسی مثال کے مطابق امیر المومنین ساتھ تھے، ہمیشہ ہر لمحے پر ساتھ تھے. رسول کی خلوت میں بھی، یعنی تنہائی میں بھی، رسول کی جلوت میں بھی. حضرت تبلیغ کے لیے جاتے تھے، علی مولا ساتھ جاتے تھے، حفاظت کرتے تھے ہر جگہ پر. اور وقت آ گیا، 10 سال گزر گئے. کفار مکہ، مشرکین مکہ نے سب طرف سے گھراؤ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، کوئی جگہ نہیں تھی. حضرت خدیجہ جتنا مال تھا خرچ کرتی گئیں. آخر پر حضرت نے فرمایا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، کہ آؤ ہمارے گھر چلتے ہیں. جو مکہ سے باہر ایک شعب کہا جاتا ہے، ایک شہر سے نچلے سطح پر ایک حضرت کی زمین تھی، اس میں رہے. پھر 3 سال وہاں رہے ہیں کہ ان 3 سال میں پیغمبر اسلام پر ہر طرف سے پابندیاں تھیں. کھانا کوئی نہ پہنچاؤ، اس کے ساتھ ملو کوئی نہ، یہ سارا آپ جانتے ہیں. میں ذرا مختصر کر رہا ہوں تو آپ نے وقت مجھے بتایا تھوڑا ہے. تو یہ سب کام امیر المومنین کرتے تھے، یعنی شیب ابی طالب سے باہر نکلنا، غذا بنانا، وہ لے آنا، یہ مولا علی کرتے تھے. اندر یہ ہوتا تھا تا ان کے حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے. میں یہاں پر ایک جملہ کہوں، اس ابو لہب ملعون نے اس دعوت ذوالعشیرہ میں ایک جملہ آخر پر جب جانے لگا تو حضرت ابو طالب کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا ابا طالب، اے ابو طالب دیکھ، ابن و اخی کا، تیرے بھائی کا بیٹا، یعنی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہہ رہا ہے کہ یہ علی میرے بعد تمہارا خلیفہ ہے، وَأَطِیعُوهُ ہو، اس کی اطاعت کرو. مذاق کے انداز میں کہتا ہے کہ اب تو اپنے بیٹے کی اطاعت کرے گا. یعنی اپنی طرف سے وہ ایک طنز کر رہا ہے، لیکن حضرت نے اسی وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے. 11 سال کے علی مولا کے لیے پیغمبر نے فرمایا اطیعوہ ہو، اس کی اطاعت کرو. یہ آخر تک یہی رہا ہے. اب وہاں پر حضرت ابو طالب جب دنیا سے چلے گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا دنیا سے چلی گئیں. جملہ ہے، اکثر نے لکھا ہے، خداوند متعال نے حضرت کو فرمایا، اخرج من مکہ یا محمد فلیس لکا بہا ناصر. اے محمد،
اب آپ مکہ سے چلے جائیں، ابو طالب کے جانے سے تیرا مددگار کوئی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب تک حضرت ابو طالب تھے مکہ میں رہے۔ یہ آپ دیکھیں، اب فرمایا ہجرت کرو۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو اب حضرت جب جانے لگے، آپ جانتے ہیں میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، تو پھر پیغمبر نے دعا علی علیہ السلام، پھر علی کو پکارا، بعثت کے وقت بھی علی کو پکارا، ہجرت کے وقت بھی مولا کو پکارا۔ فرمایا یا علی، عرض کیا یا رسول اللہ میرا کیا حکم ہے؟ فرمایا تدبیر الہی یہ ہے کہ میں رات کی خلوت میں جاؤں گا، آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے۔ ہر مؤرخ نے یہی جملہ لکھا۔ امیر المومنین نے ایک سوال کیا، یا علی، یا رسول اللہ، میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ اپنے بارے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا ہاں یار علی یہی ہے، میں اسی طرح بچوں گا۔ کیا فرمایا پھر کوئی بات نہیں۔ امیر المومنین کے بارے میں جانتے ہو، رات کو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، اور شب ہجرت علی ایسا سویا، واہ واہ، وہ علی کا سونا ان ہزار رکعتوں سے افضل تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات، علی کا وہ سونا اللہ کے نزدیک اس سونے سے بھی بالا تر تھا، واہ واہ، کہ اس سونے کو اللہ نے خرید لیا سونا سمجھ کر۔ واہ 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 واہ، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ جان کون سی ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو، لیتا ہے مرضات اللہ کو۔ کبھی اس کو رکھو ٹائم، میں مرضات اللہ کی تفسیر کروں روایات اور آیات کے مطابق کہ مرضات اللہ ہوتی کیا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں مرضی خدا، مرضات اللہ کو لے لیا، واللہ رعوف بالعباد۔ اب اس وقت میں چاہوں گا کہ یہی حضرت کا وہاں سونا اور جانا، اور یہی آپ کو سنا دوں۔ جی، برد حضرمی پیغمبر کی ایک چادر تھی جس کو رات کو سوتے وقت اوڑھتے تھے۔ یا علی یہ پہنو، اگلی بات سنو، اس سے پہلے فرمایا میرا لباس پہنو۔ واہ، کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یعنی کیا، کبھی اس کو اپنی دستار پہناتے ہیں، کبھی اپنا لباس پہناتے ہیں، کبھی اپنی چادر پہناتے ہیں۔ آج سمجھ آیا کہ یہ نفس النبی ہیں۔ کیوں؟ کم از کم 400 سیف، 400 تلواریں ننگی کفار و مشرکین کی تھی اس وقت مکہ کے ارد گرد، جن کا یہ میں نے آپ کو ان کا پلان نہیں سنایا، کیسے شیطان ان میں آیا، ان کو کہا کہ کیا کرنا ہے اپنی جگہ پر، تو وہ رہے۔ اب حضرت نے فرمایا آپ نے سونا ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جو سو رہا ہے، تو ان کو ہو بہو نبی لگ رہے تھے کہ یہ تو نبی سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ رات کو جیسے حضرت تشریف لے گئے، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ قبض قبضتم، پیغمبر اسلام نے ایک مٹھی بھری اور ان کے سروں کے اوپر گیا، ان کی آنکھوں میں دھول اوڑھ دی، چلا دی، اور حضرت چپ کر کے ان کے سامنے سے چلے گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا، علی سوتے رہے۔ صبح ہوئی، اب انہوں نے کہا اس کو ماریں۔ اب ان میں سے ایک ان کا ملعون تھا، پھر وہی ابو لہب تھا، کہا پیغمبر کو ہم فوراً تلواروں سے نہیں مارنا چاہتے، اس طرح تو ماریں گے تو وہ تو اسی وقت کو درد نہیں ہوگا۔ یہ ملعون کہتا ہے ہم حضرت کو درد دے کر ماریں گے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں پہلے پتھر مارو، پتھر مارو، اس کو یہ ہوگا اٹھے گا، پھر اس کو ہم تلواریں ماریں گے۔ اب انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے، قسم بخدا سب پتھر مولا علی کو لگتے رہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لیکن چادر نہیں ہٹائی، اسی چادر کے وہ اب خوش ہیں کہ ہم حضرت کو مار رہے ہیں، پتھر امیر المومنین کو سوتے ہوئے کو لگ رہے ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اس وقت علی نے چہرے سے چادر ہٹائی۔ انہوں نے کہا یہ تو علی ہے، رکو 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 رکو، ہم تو اس کو مارنا چاہتے تھے۔ کہا کہاں ہے؟ جملہ فرمایا امیر المومنین، فرماتے ہیں اللہ عالم، اللہ جانتا ہے اس کا محمد کہاں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے، میں بڑی توجہ چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب انہوں نے کہا چلو وہ تو نہیں ہے، اس کو تو پکڑیں گے، اس کو ماریں۔ ابو لہب نے آگے بڑھ کے، یہاں پر بھی ایک حکمت تھی وہ مارنا، یعنی تلواروں سے آ کر مار دیتے تو مولا علی شہید ہو جاتے نا، اپنی طرف سے وہ پیغمبر کو درد دینا چاہتے تھے، دیکھا کہ علی ہے، پتھروں سے حضرت نے پھر تلواروں سے بچ گئے۔ اب وہ چاہتے تھے اس کو، باقی کہتے تھے کہ حضرت کو شہید کر دیں، تو ابو لہب ملعون نے پھر کہا کہ نہیں یہ بچہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ڈھونڈو۔ امیر المومنین نے اس لفظ بچہ کا بھی جواب دیا ہے، آپ کے پاس وقت ہو تو بتاتا ہوں، علی آج شب غربت ہے۔ علی فرماتے ہیں ابو لہب تو نے بکواس کی ہے، اگر عقل کو دیکھنا ہے اللہ نے مجھے عقل ایسا دیا ہے، لو قسمت فی اہل الارض، اگر عقل کو
اہل زمین کے دیوانوں پر بھی تقسیم کرو نا، وہ عاقل ہو جائیں گے، پھر بھی مجھ میں عقل ختم نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں اگر علم کو دیکھتے ہو میرے پاس وہ علم ہے، دنیا کے اولین و آخرین میں علم کو تقسیم کرو، جاہل عالم بن جائیں گے، میں پھر بھی اس سے بڑا عالم ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مجھ میں شجاعت وہ ہے کہ اگر شجاعت کو تقسیم کرو بزدل شجاع ہو جائیں گے، لیکن میں شجاعت الہیہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مجھے بچہ کہتا ہے، یعنی مولا نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ نکل جاتے چلو وہ بچہ کہہ رہے ہاں میں بچہ ہوں مجھے کچھ نہ کہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنا بھی وقت اگر مل جائے اور گفتگو ہو جائے تو مزہ بھی آتا ہے، اور یقیناً وہ فضائل ختم نہیں ہو بس سکتے۔ یہ پیغام ایک جملے میں پیغام یہی ہے، اس علی کو پہچانو اور پہچان کر مانو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قبلہ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ میسج دے دیں آج کے اس پروگرام کے عنوان سے۔ دیکھیں حضرت علی کی جو شجاعت اور بہادری ہے وہ تو اپنی جگہ ضرب المثل ہے، لیکن جو پیغام ہمیں آپ کی پوری حیات طیبہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہو بہو شبیہ دیکھنی ہے تو وہ حضرت علی کی ذات والا صفات ہے کہ حضرت علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے علم جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح عطا فرمایا جیسے جو پرندے کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو وہ ایک ایک دانہ کر کے جو ہے وہ منہ میں ڈالتی ہیں، ایسے مجھے جو ہے حضور نے جو ہے وہ علم عطا فرمایا۔ بہت شکریہ قبلہ علامہ حکیم محمد اکبر در صاحب آپ کا، علامہ مطلوب حسین محمدی صاحب آپ کا، جویریہ فاطمہ صاحبہ آپ کا۔ ناظرین کرام، ہمارے اس علم و عمل کا سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو شیخ اسد صاحب لذت رمضان میں آپ کو جوائن کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اور میں گزارش کروں گا محترمہ جویریہ فاطمہ سے کہ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نعتیہ مقابلے کا یہ سیگمنٹ ہمارا جو آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، جس میں نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت مآب میں گل ہے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مقابلہ ثناخوانی کا یہ دوسرا مرحلہ اور اس کا چوتھا مقابلہ ہوگا آج، اور ماشاءاللہ اب دن بدن جو ہے وہ خوبصورت آوازیں سامنے آ رہی ہیں، اور جج صاحبان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون پہلی پوزیشن لے رہا ہے، چونکہ ایک ہی بچے نے آگے جانا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ٹف ہوتا جا رہا ہے مقابلہ، اور جج صاحبان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس مقابلے میں جو نعت خواں حضرات شریک ہیں، امیمہ شہزاد، حافظ غلام عباس، علی رضا اور نجم الحسن آج کے اس مقابلے میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اور یہ پروگرام جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، جن کے تعاون سے آپ تک یہ پروگرام ہم پہنچا رہے ہیں، کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا۔ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے میں فائنل جیتنے والے ثناخواں کو فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا۔ نعتیہ مقابلے کے فائنل میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ثناخواں کے لیے پاکستان کرنسی ایکسچینج کی جانب سے 70 سی سی کی موٹر بائک انعام میں دی جائے گی، اور ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے حبیب آئل کا اور کاروان امیر حمزہ کا۔ نعتیہ مقابلے میں شریک ثناخوانوں کے لیے، بچوں کے لیے وسیم بادامی بائی ہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ کوئس فوڈ انڈسٹری کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز، معروف سویٹس اینڈ نمکو کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلے میں شریک ثناخوانوں کے لیے سحری پیش کی جاتی ہے، اور وائٹل ٹی کی جانب سے
چائے پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، سلسلے مقابلے کا باقاعدہ آغاز میں کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آج کے پہلی نعت خواں امیمہ شہزاد آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ ایک بار پھر ہماری خوش نصیبی ہے کہ تابندہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے جج کے فرائض انجام دینے میں۔ مختلف بڑے بڑے چینلز کے اندر آپ نے ماشاءاللہ یہ فرائض انجام دیے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اور باقی ہمارے ساتھ سجاد علی درویش صاحب اور تابش صاحب اور وسیم عباسی صاحب، آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا، اور انشاءاللہ اب اپنے فرائض کا آغاز ہونے والا ہے۔ پہلی نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیمہ شہزاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسی تیاری ہے آپ کی؟ اچھی۔ اب چونکہ چانس نہیں ہے کوئی غلطی کا، آپ نے پڑھنا ہے اور بہترین پڑھنا ہے انشاءاللہ، آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، تو اب غلطی کا کوئی چانس نہیں، ٹھیک ہے جی؟ پیش کیجیے۔ میری جانب بھی ہو امام الانبیاء۔ ذات بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھیں۔ میں تابندہ آپا سے گزارش کروں گا کہ آپ پیش کریں۔ امیمہ کی ایک تو آواز بہت اچھی ہے، دوسرے امیمہ کو یہ سمجھ ہے کہ اس کو کس لیول تک کا اس کو کلام پڑھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ اس نے اپنی آواز کی رینج کے حساب سے کلام کا انتخاب کیا، اور دوسری بات ہے تلفظ اس کا اچھا رہا، کیونکہ اس کلام میں تلفظ بہت ضروری تھا۔ جیسا ام حبیبہ نے پڑھا بہت ہی جمع و کلام، تو انہوں نے مقابلے کی حیثیت سے اس کلام کو نبھایا اچھی طرح سے میرے حساب سے، ماشاءاللہ۔ کوئی زیادہ اس میں خود سے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نہیں کی، بالکل بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ امیمہ شہزاد نے کلام کا انتخاب بھی اچھا کیا اور پڑھا بھی بہت اچھا، اور بالکل سیدھا پڑھا، جتنا انہیں گلے میں رہی تھی اسی حساب سے پڑھا۔ انہوں نے کوئی اوپر زیادہ اسکیل سے یہ نہیں گئیں اور ایک لمٹ سے پڑھا۔ بہت ساری دعائیں ان کے حق میں، باقی بچوں کو سنیں گے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت میٹھی آواز، بہت سلیقے سے پڑھا، اور جیسے کہ آپ نے کہا اور جو ہم بھی روزانہ تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ تلفظ جو مین چیز ہے مقابلے میں، وہ بہت اچھا تھا۔ باقی نیک دعائیں ان کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ وسیم بھائی جی، انتخاب کلام بہت اچھا تھا اور بڑے احسن انداز میں انہوں نے پڑھا، اور خوبصورتی ان کی یہ مجھے سب سے اچھی لگی کہ سانس کہاں توڑنا ہے، پورا لفظ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سانس توڑا، اور کنٹرول تھا، گرفت تھی پورے کلام میں ان کی۔ اور ماشاءاللہ یہ ویسے بھی اچھا پڑھتی ہیں، محفلوں میں بھی ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، مگر محفلوں میں پڑھنا اور اس سٹیج پہ پڑھنا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو مگر انہوں نے یہ بھی بڑے اچھے انداز میں نبھایا ہے ماشاءاللہ۔ تو بہت سی دعائیں ان کے لیے۔ چونکہ کل جج صاحبان نے بہت سختی سے کہا تھا کہ ایک انترا پڑھنا ہے، اور آج بچوں کو آپ شاید ڈیل دے رہے ہیں تھوڑا سا جی کہ وہ 2 انترے پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی 2 انترے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ غلام عباس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیسی تیاری کی ہے؟ اچھی کری، بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں؟ جی۔ خود تیاری کرتے ہیں یا کوئی استاد ہیں آپ کے؟ خود تیاری کرتے ہیں، استاد نہیں ہیں؟ سن کر سن کے آپ؟ جی پیش کیجیے گا۔ ایسا تجھے خالق نے ترغدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنایا،
सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज़ ग़ुलाम अब्बास बारगाह रिसालत माब में गुलाह अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा जज साहिबान अपने कमेंट पेश करें इसमें। अच्छा पढ़ा उन्होंने, मशहूर कलाम था। और जो मैं सबको समझाती हूँ, जो संचाई में आपने लाइन ली कि यूसुफ़ को तेरा तालिब दीदार बनाया, तो आमतौर पे ये होता है कि वो तालिब अलग पढ़ते हैं, लोग दीदार अलग पढ़ते हैं। तो इन्होंने कोशिश तो की कि साथ पढ़ें, लेकिन इनको तेरा पे ज़रा अगर रुक जाते तो तालिब दीदार बहुत अच्छा कह लेते, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अच्छा पढ़ा है बहुत। तो देखिए अब आगे बाकी लोग क्या कहते हैं। जी जी सजाद भाई। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह कलाम का इंतखाब अच्छा था और मुश्किल कलाम था और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। बस एक्स्ट्रा एक आध जगह लगाई इन्होंने और एक जगह में हल्का सुर से उतरे, बाकी इन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा। ताबिश भाई देखें, पढ़ा तो इन्होंने बहुत अच्छा। जैसे हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि अगर इन सारे सुरों को थोड़ा सा समेट के और पढ़ते ये तो और मज़ीद बहुत अच्छा लगता। जैसे आपने बताया कि हम इनको नीचे भी बताते रहते हैं, मुकाबले से पहले भी बताते हैं कि अल्फाजों को तोड़ना नहीं है और थोड़ा सा समेट के, भले आप सुर पूरे लें मगर आप थोड़ा सा समेट के पढ़ें। जितना ज़्यादा फैलाएंगे आपके लिए परेशानी उतनी बढ़ती जाएंगी। तो ये बताते रहते हैं हम आगे, बस नेक तमन्ना है इन सब लोगों के लिए। सही। इंतखाब कलाम बहुत अच्छा था, मुकाबले वाला कलाम था डॉक्टर साहब, मगर मैं समझता हूँ कि ये जो अंतरा था, जिस मकाम तक ये जाना चाहते थे वहाँ तक ये पहुँच नहीं सके, आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। और मैं समझता हूँ कि जब बच्चे आस्ताई शुरू करते हैं तो डॉक्टर साहब उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारी आवाज़ की रेंज कितनी है और आज हमारा गला कितना साथ देगा, कहाँ तक जा जब गला आपका साथ दे तो आप मुर्कियाँ लगाएं और क्लासिकल दिखाने की कोशिश करें। और अगर आवाज़ में आपका भारीपन है, चूँकि रमज़ान है, शरबत और कोल्ड ड्रिंक ये ठंडी चीज़ें पीने की वजह से बच्चों के जो है ना गले मुतासिर होते हैं, मगर बाज़ बच्चों के गले साथ भी नहीं देते मगर वो मुर्कियाँ लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ये लंबा भी कर रहे थे और जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ तक जा भी नहीं सके। तो थोड़ी सी मेहनत जारी रखें, आवाज़ अच्छी है और यही जो स्टेज होते हैं तो यही से बच्चे सीखते हैं। इंशाल्लाह आगे मराइल में इनके लिए आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एकदम नातिया मुकाबले का ये सेगमेंट कौन बनेगा सच की आवाज़, नात खां हज़रात खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत माब में गुल हाय अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है, खैरियत से हैं? करम दुआ। कैसी तैयारी है आज? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते रहे और आज चूँकि मुकाबला दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। ये आज चौथा मुकाबला है दूसरे मरहले का इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह सब पढ़ने वाले, बहुत अच्छा पढ़ने वाले यहाँ तक पहुँचे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह। पेश कीजिए नात। इजाज़त है जी। करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए बामा गया है, जुबा
محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کون مکان پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر اے آج انبیاء کا امام آ گیا ہے آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے جزاک اللہ علی رضا بارگاہ رسالت مام میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. جج صاحبان سے میں چاہوں گا کہ خالد صاحب کا کلام ہے نا یہ بیٹا یہ کلام خورشید احمد مرحوم نے پڑھا تھا. اگر آپ نے ان کو اصل میں سنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا حالانکہ وہ بہت جگہ لے سکتے تھے وہ اس کام کو جانتے تھے لیکن اگر آپ اس کی اصل سنیں گے نا اس کلام کی تو آپ کو بالکل شارپ سیدھے لفظ نظر آئیں گے سننے میں بھی اچھے لگیں گے. اب آپ مستقل بالائے کوئی لفظ نہیں ہے بالائے پورا کہنا ہے پھر یہ کہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہے اس طرح سے ایک دو جگہ اور بھی میں نے آپ نے بہت جگہیں تو بہت لی ہیں آپ نے لیکن اس میں آپ جو نا صوتی تاثر جو ہے نا لفظوں کا وہ مجروح ہوا. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لفظوں کی ادائیگی آپ کیسے کر رہے ہیں ختم کیسا ہے. بالائے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے بالائے پورا ہے تو اس پہ توجہ دیتے ہیں آپ تھوڑا سا لیکن بہرحال آواز آپ کی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے باقی آپ کو یہ بتائیں گے. جی سجاد بھائی. جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے ماشاءاللہ کلام کا انتخاب تو اچھا کیا تھا. انہوں نے سٹارٹ جو جیسے انہوں نے سٹارٹ لیا تو سٹارٹ اس طرح نہیں سٹارٹ تھوڑا تحمل کے ساتھ لیتے ہیں کرم کرم آجبا اچھا مجھے تھوڑا سا جلدی میں لگے اور اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب جیسے آپا نے کہا کہ انہوں نے جو نا وہ الفاظ پورا ایک ساتھ نہیں بولا تو اور دوسرا یہ کہ سر میں جب انترے میں گئے تو اس میں ان کا انترے کا سر بھی چینج ہو گیا تھا انترے کا سر بھی چینج ہو گیا تھا. باقی ابھی آخری بچہ اس کو بھی سنتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تابش بھائی. ڈاکٹر صاحب آج کے زمانے میں کوئی چیز آپ کو پتہ نہ ہونا تو یہ بلینڈر ہے کیونکہ سب چیزیں آپ کے پاس سنگل ٹچ پہ ہیں اور یہ پروگرام جیتتے ہوئے آئے ہیں. ان کو پہلے بھی پروگرام کے رول پتہ ہے مقابلے کا رول کیا ہے الفاظوں کو توڑنا نہیں ہے کس طریقے سے آپ نے ساری ادائیگی کرنی ہے. جیسے آپا نے کہا ہے نہیں ہے بہت سارے بچے میں ان کو سمجھا بھی رہا ہوتا ہوں کہ وہ ساری میں بھی جو اگر کوئی لفظ آ رہا ہے ساری اس میں بھی وہ نون لے کر آ جاتے ہیں بیچ میں. یہ بہت بڑے بلینڈر ہے.
آگے بس دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے آخری والے بچے کو سن کے۔ جی وسیم بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت خوبصورت کلام تھا، جس طرح آپا نے کہا کہ الحاج خورشید احمد جو ہمارے صدارتی ایوارڈ یافتہ ثنا خان تھے، انہوں نے پڑھا، اور بہت سے مقابلوں میں بھی ہم اس کلام کو سنتے ہیں، مگر جب انہوں نے استائی آغاز کیا اس وقت بھی یہ نروس دکھائی دیے، اس میں بھی آؤٹ تھے، مکمل یہ بات نہیں کہہ سکے۔ پھر جو اتار چڑھاؤ تھا اس میں بھی بہت سی خامیاں تھیں۔ اچھا پھر ڈاکٹر صاحب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اس میں ثنا خان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بھی بتانا چاہیے اس کو کہ میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں، سلیقے سے، کرینے سے، خوش ہو کر، عقیدتوں میں ڈوب کر۔ اور پھر ہم ہر روز ہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تو متاثر کرنا ہی ہے، مگر جس کی بارگاہ میں آپ کلام پیش کر رہے ہیں تو تاکہ آپ کی آواز وہاں تک بھی پہنچے۔ ہم کہتے ہیں ہماری آواز ان فضاؤں کو لہراتی ہوئی، پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی گنبد خضرا تک پہنچے۔ تو یہ جو پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے انتخاب کلام جو آج کیا، کچھ پڑھنا اور چاہتے تھے اور آ کے انہوں نے یہ کلام پیش کیا، ورنہ یہ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس پیش کی۔ مجھے تو بہت جلدی میں لگ رہی جی تو مگر یہ وہی بات ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کھلاڑی جب ٹیم میں آتے ہیں، بعض ہم بہت کہتے ہیں کہ آج یہ سینچری سکور کریں گے مگر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو میدانی عمل ہے۔ جی بہت سی دعائیں، مگر ان کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ رات کے اس پیر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے چنے گئے اور یہ مقبول ہیں۔ بہت سی دعائیں آنے والی زندگی میں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو جتنی باتیں آپ ماشاءاللہ شروع دن سے بتاتے آ رہے ہیں کہ کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا ہے، یہ خاص کر الفاظ، تابش بھائی تو ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں کہ الفاظ کو نہ توڑیں، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ تو اس وقت جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ وہ بچے ہیں جو اس سے پہلے مقابلوں میں آئے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے اور بہت اچھا پڑھنے کے بعد یہاں تک پہنچے، یعنی کامیابیوں کے بعد اس سفر کو یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ اب آگے کے سفر کے لیے اب مزید اس میں نکھار آنا چاہیے، مزید بہتری آنی چاہیے، تو اس کا خیال رکھیں بچے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کرام، مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ ہمارا یہ آخری سیگمنٹ نعتیہ مقابلے کا کون بنے گا سچ کی آواز، نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے مرحلے کا چوتھا مقابلہ ہے۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جو مختلف اس سے پہلے کے مقابلوں میں پوزیشن لے کے یہاں تک پہنچے ہیں اور ان میں پھر بہت مزید بہتری آنی چاہیے تاکہ اگلے مقابلے کے لیے سلیکٹ ہو جائیں۔ اور آج کے ہمارے مقابلے میں آج کا آخری ثنا خان نجم الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت۔ کیسی تیاری ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے سب کو، تو ان سب کو سننے کے بعد آپ کس منزل پہ ہیں اور کس لیول پہ لے کے جائیں گے؟ کیسی تیاری ہے اور کیا کریں گے آج؟ ماشاءاللہ تیاری تو اچھی ہے، بس کوشش کروں گا۔ کوشش کریں گے آپ پوزیشن لینے کی؟ جی بسم اللہ پیش کریں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی
وہ بات زندہ رہے نا، وہ تو انسان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نجم الحسن بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اعظم چشتی صاحب کا یہ کلام ہے، اور نجم نے اس کو بہت شروع میں تو مجھے تھوڑا سا ان کی آواز میں کپ کپی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اچھا کور کیا۔ بس میں سب نعت خانوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، نعت کے جو مصرے ہوتے ہیں نا، اس میں ان کو پارٹس میں کیجیے آپ۔ اب جیسے آپ مجھ خطا کار سا انسان مدینے، اور مدینے میں رہے ایک لائن میں کہیں گے نا تو آپ گھبرائیں گے، رچاؤ نہیں آتا، حصے بنائیں، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ اب آپ ایک لائن میں کہیں گے تو لفظ آپ کو جلدی ادا کرنا ہوگا، لیکن اہل مدینہ آپ نے اچھا کہا پہلی دفعہ میں کہ یاد آتی ہے مجھے پہ آپ رکے، اور اہل مدینہ آپ نے ساتھ کہا، بہت اچھا کہا، لیکن سیکنڈ لائن میں آ کے آپ نے مجھے اہل پہ زیادہ زور دے دیا، مدینہ الگ ہو گیا، تو بات الگ ہو جاتی ہے نا، یہ چیز کا خیال رکھنا۔ لیکن اوور آل آخر میں تھے یہ، مجھے تو بہتر لگا آپ کا پڑھنا، تھوڑا سا اور آپ شروع میں تھوڑا آپ نروس لگے مجھے، لیکن بعد میں بہتر لگا آپ کا۔ جی سجاد بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا، اور جیسے آپا نے کہا جو چیزوں کا کچھ چیزیں انہوں نے جو نا ملا کے بولی، بڑی اچھی بولی، اور شروع میں تھوڑا سا وہ نروس سے، باقی جانے کے بعد انترا انہوں نے بالکل بولا صاف ستھرا۔ بہرحال بہت ساری دعائیں بھی باقی ججز کی رائے بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ۔ تابش بھائی کیا کہتے ہیں؟ سر میں تو بس بار بار وہی باتیں بتانی پڑ لی، ہر کسی میں وہی باتیں بتانی، اتنا اچھا پڑتا ہے، مگر اب دیکھیں یہ اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یہ مقابلہ کہ آپ اتنی سی جو آپ کی غلطی ہے نا وہی آپ کو باہر کرے گی، اتنا سمجھانے کا مجھے یہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے شاید ان سے پہلے جن مقابلے والوں کی جو ہم نے باتیں کی اس کو سن کے شاید یہ اس سے تھوڑا سا نروس انڈر پریشر آ گئے، مجھے یہ محسوس ہوا ان کو سن کے، باقی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انتخاب کلام بہت اچھا تھا ڈاکٹر صاحب، اور میں بچوں کو یہ نصیحت کرتا ہی رہتا ہوں کہ اگر کسی مشہور کلام کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو جس طرح جس ثناخوان سے وہ مقبول ہوا اور جس طرح انہوں نے پڑھا تو آپ اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ بعض ثناخوان کلام تو وہ پڑھتے ہیں مگر اپنی جگہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی اس سے مجھے کوئی پذیرائی ملے گی۔ وسیم مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جی جی، یہ تو یہ ان کی تھرڈ جنریشن یہ پڑھ رہی ہے نا۔ جی ہاں، یہ کلام بہت شروع میں ظاہر اعظم چشتی صاحب کا کلام ہے، پڑھا ہوگا، تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے اصل میں کیا۔ پھر ہمارے ہم جو نعتخواں ہیں سینئر بھی، اب دیکھو سعید ہاشمی صاحب کتنی نعتوں کے خالق ہیں، ہم کبھی نام ہی نہیں لیتے کہ بھئی فلاں صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ یہ بچے تو ابھی آج کل وہ جو محفلوں میں پڑھ دیتے ہیں بچے، وہ اس سے اٹھاتے ہیں، اس نے کیسے پڑھا، ان کو کیا پتا کہ یہ کس نے پڑھا ہوگا، کیا پڑھا ہوگا، تو یہ ان لوگ کے قصور نہیں ہے، ہم ان سے توقع رکھ نہیں سکتے کہ سب سے پہلے کس نے پڑھا ہوگا، تو یہ تو بڑے نعتخواں بھی نہیں بتاتے۔ دیکھو نا شاہ صاحب منظور کونین کے کتنی درجے ہیں، سارے نعتخواں پڑھتے، کبھی ایک نے بھی نام لیا ان کا؟ میں سب کا کہہ رہی ہوں کہ نہ شاعر کا نام لیں گے نہ پڑھنے والے۔ اگر آپ آج کل قطع کلامی کی معذرت، یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک پہ یہ بچے سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نعت کے مقابلے میں کون کون سے کلام پڑھے جاتے ہیں، انہی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جی یوٹیوب پہ جب آ رہا ہے نا تو بالکل ہی ایک کلام کو نئے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، بچے کو جو سمجھ میں آیا اس نے اٹھا لیا وہاں سے۔ میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں نا، میں جب ثناء سرکار کرتی ہوں پوچھتی ہوں بیٹا کس نے پڑھا تھا، تو وہ بالکل کسی نئے نوآموز کا نام لے لیتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں نہیں بیٹا آپ ان کو نہیں سنو، یہ ان کا اصل کلام ان کا، ان کو سنو۔ تو یہ ان کا قصور نہیں، بچے چھوٹے ہیں، کوئی ان لوگ کو بڑا ان کا جو ہے نا وہ گائیڈ کرے تو بہتر ہوگا۔ صحیح جی جج صاحبان نے رزلٹ مجھ تک پہنچایا ہے، یہ تو ان لوگ کا کام، میرا تو کام ہی نہیں ہے۔ میں آبندہ آپا کا بہت مشکور ہوں
کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے جج کے فرائض انجام دیے. سچی بات بتا دوں میں یہ انڈا پراٹھا کھانے کے لیے آتی ہوں اور وہ کراچی ذائقہ کی حلیم کھانے کے لیے آتی ہوں. کیا بات ہے. زبیر بھائی کا بہت شکریہ. کیونکہ بس یہ حالانکہ میں اتنے کھانے پینے کی شوقین ہوں نہیں لیکن یہ کہ بہرحال یہاں ایک الگ ہی مگر آپا کے صدقے ہمیں بھی انڈا پراٹھا مل جاتا ہے تو آپا آپ ہی آ کریں. چلے بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے اور مائک آپ کے ہاتھ میں ہے اور آج کا رزلٹ آپ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے جج بناتے ہیں تو کس کو آپ کہیں گے کہ آج کا ونر کون ہوگا؟ جلدی جلدی سے بتائیں, ٹائم کم ہے. میں نہیں بتا سکتی. آپ کو بتانا ہے نا, آپ جج ہیں. نہیں میں جج نہیں ہوں, میرے صاحب بڑے بیٹھے ہوئے میرے, وہ خود بتائیں گے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میرے حساب سے ان کو دینا چاہیے. آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں. جی آپ علی رضا. یہ بچوں کی بڑی اچھی بات ہے, کسی کو اچھا آپ کو ظاہر لگتا ہے, مجھے تو معلوم نہیں, ان کو سنا فی الحال تو میں نے. ہاں یہ لیٹ آیا ہوں, معذرت. ٹھیک ہے چلے, ہم آپ چونکہ سب کو نہیں سنا تب آپ نے سب کو سنا ہے. آپ کی نظر میں کس نے سب سے اچھا پڑھا؟ جی سسٹر نے اچھا پڑھا. گڈ بھائی ماشاءاللہ, انہوں نے بھی فیصلہ دیا اور جج صاحبان نے بھی تقریباً یہی فیصلہ دیا ہے. آج کے مقابلے میں پہلی پوزیشن لینے والی نعت خواں امیمہ شہزاد, آپ نے پہلی پوزیشن لی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کے لیے وسیم بادامی باہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں اور کوئس فوڈ انڈسٹری کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں اور دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز معروف سویٹس اینڈ نمکو کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں, آپ لیتے ہوئے جائے گا. وسیم بھائی جی میں چاہوں گا کہ اگر کوئی منقبت ہو, آج چونکہ شب شہادت بھی ہے اور ضربت ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی, تو اس حوالے سے اگر کوئی مولا کائنات کے حوالے سے کوئی کلام ہو تو پیش کیجیے گا. مل کے پڑھتے مشہور زمانہ کلام پیش کر. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جی سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, گھوڑے پہ ہے حسین, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ادھر سے آ جائیں, ادھر سے, یہاں سے آ جائیں آپ, یہاں سے آ جائیں, یہاں سے آپ, یہاں میں نے کھول دیا, یہ آ جائیں. شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل سے آپ کی وجہ سے سب کو انڈا پراٹھا ملے گا. ادھر آ جائیں. وردی والے آپ ایک ساتھ ہیں. دیکھو یہ سیلا ملتا ہے, آپ نے کیا پہلے میں ٹائم ختم ہو گیا نا, ختم ہو گیا سیری کا. کیا سحری کا غالباً ختم ہوا ہے. کیا ہے آج ٹائم, کیا ہے آج ٹائم ہے, ٹائم ہے ہمارے پاس سحری کا, سحری کا, سحری کا. ہاں نہیں نہیں, چائے پینا چاہ رہا ہوں, میرا ٹائم ختم ہو گیا بھائی. ہاں ہاں ہاں,
4 منٹ ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کون. ایک منٹ ابھی بعد میں آن لائن. ناظرین کرام، مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. نعتیہ مقابلے کا یہ سیگمنٹ جس میں نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کیا اور جج صاحبان نے جو فیصلہ سنا دیا. آج کے مقابلے میں امیمہ جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کر گئی اور اگلے مقابلے کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بہترین ثنا خواں حضرات. میں چاہوں گا کہ آج چونکہ شب ضربت ہے، اگر کوئی کلام امیر المومنین کے حوالے سے پیش کریں. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. اور بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا. منظر اکبر کی جوانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. اور کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے. تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی زب پانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. اور بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صغرا،
بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سرکس ہرا، خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ماشاءاللہ۔ میں تابش بھائی سے گزارش کروں گا چند اشعار پیش کریں۔ مولا علی علی میرا آقا علی علی مولا میرا آقا علی علی دین محمدی کا سہارا علی علی مولا علی علی اس کا ہر ایک بگڑا ہوا کام بن گیا، اس کا